انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بے پناہ پریشانی پیدا کر دیتی ہیں۔ کچھ انسان کی سوچیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بڑی چیز ہے، جو بڑی ہی انسان کو پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے، اس کے لیے زندگی کے شب و روز کو گزارنا انتہائی مشکل کر دیتی ہے، وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہ رہنا۔ انسان جب زندگی اس طرح کی بنا لیتا ہے کہ کیوں نہیں ہوا اور کیسے ہوگا اور اسے ہونا چاہیے تھا اور میں نے محنت کی تھی اور میں نے پوری اس پر صلاحیت لگا دی تھی، پھر یہ کام ہوا کیوں نہ، یہ چیز اسے پوری طرح اندر سے توڑ دیتی۔ یہ انسان کو روحانی طور پر پوری طرح کھوکھلا کر دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ خوشی ہو، غمی ہو، راحت ہو، تکلیف ہو، نعمت ملے نہ ملے، الغرض ہر اچھی اور بری حالت پر وہ جو پوری طرح رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرما دیتا ہے۔ شکوہ نہ ہو، واویلا نہ ہو، شور نہ ہو، پورے طور پر جو بندہ رب کی رضا پہ راضی رہے، اس کے فیصلوں کو تسلیم کرے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ وہ گناہوں والی زندگی پہ راضی نہ ہو، ظلم و ستم پر راضی نہ ہو، اس کو چھوڑنے کی، توڑنے کی کوشش کرے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں دنیاوی معاملات کے اندر، رزق کے حصول کے معاملات، صحت اور بیماری کے معاملات، عروج اور زوال کے معاملات، ان معاملات میں پوری طور پر وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا بندے سے راضی ہونا، وہی بڑا ضروری ہے۔ رب جب تک راضی نہ ہو اتنی دیر تک زندگی میں قرار نہیں، مسلمان کی کامیابی نہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، وہ بھی بڑا ضروری ہے، اور ایک ہے بندے کا راضی ہونا، وہ بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ ہماری زندگی کو کھا گئی یہ چیز کہ میں غریب ہوں تو امیر کیوں نہیں ہوں، میں بیمار ہوں تو تندرست کیوں نہیں ہوں، میری شہرت کم ہے تو زیادہ کیوں نہیں ہے، اس کاش کو، کیوں کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میری زبان پہ انگارہ آ جائے اور جل جائے، وہ اس سے بہتر ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ کام ایسے کیوں ہوا ہے یا ایسے کیوں نہیں ہوا۔ میرے رب نے جو کیا ہے، جس وقت کیا ہے، جس کرم سے کیا ہے، اس نے بہتر ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا، اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا، مقام تسلیم و رضا پہ رہنا۔ قرآن مجید میں نا اہل ایمان کی جو علامت بیان کی ہے، اور جگہ جگہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ وہ لفظ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، وہ بھی اپنے رب سے بڑے راضی ہیں۔ مقام تسلیم و رضا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ، یہ سورۃ المائدہ ہے۔ تو رب کیا فرماتا ہے؟ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو اور اللہ اپنے بندے سے راضی ہو، تو ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی، یہ زندگی میں روحانی طور پر مضبوط ہونے والا کام۔ ہمارے ہاں لوگوں نے نا صوفیاء کی، اللہ والوں کی، پیروں فقیروں کی یہ ڈیوٹی سمجھی ہوئی ہے کہ جو بندہ بھی جائے گا نا جی میرا کاروبار نہیں چلتا، تو ایسا تعویذ دیں گے کہ او ہو لہراں بہراں ہو جائیں گی، خیر ہو جائے گی، اسی وقت گلے میں رکھیں گے اور ٹپ ٹپ پیسے گرنے شروع ہو جائیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ ڈیوٹی ہے اللہ والوں کی، حالانکہ یہ کام بھی اللہ والے کریں گے، دعا کریں گے، لیکن رب کے بندے کی اصل ڈیوٹی تو یہ ہے کہ وہ بندے کو رب کی رضا پر جینے کا طریقہ بتائے، وہ اسے کہے کہ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، مارو مارو مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں، تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، تے پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ اپنی زندگی مقام تسلیم و رضا والی، اس کے فیصلوں پر راضی رہنے والی،
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت سے پوچھا، فرمایا کون ہو بھائی تم لوگ؟ عرض کی یا رسول اللہ مومن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ پھر غور کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کون ہو، تم لوگ کیا ہو، اپنا عقیدہ واضح کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم مومن ہیں۔ فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ رب نعمت دے تو شکر کرتے ہیں، آزمائش ڈالے تو صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بات کی ہو قلم ٹوٹ گئے، قربان ہونے کو جی چاہا۔ محبوب فرمانے لگے تم لوگ کیا ہو؟ یا رسول اللہ مومن ہے۔ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ حضور علامت یہ ہے کہ رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں، مصیبت ڈالے تو صبر کرتے ہیں، اگر کبھی مشقت آ جائے تو صبر کرتے ہیں، اگر وہ نعمت دے تو شکر کرتے ہیں، گویا ہر حال میں رب کی رضا پہ راضی ہیں۔ اب محبوب کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم مومن ہو۔ یہی تو علامت ہے مومن کی، اللہ کی قسم تم مومن ہو، تم صحیح معنوں میں مومن ہو۔ اللہ کی رضا پر راضی نہ رہنا اور ساری زندگی واویلا کرنا، فلاں چیز کیوں نہیں ملی، فلاں چیز کیوں نہیں ملی، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیسے نہیں ہوا، یہ ایسے کیوں نہیں ہوا۔ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، محبوب جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنی طبیعت کو مائل کریں، اور اگر یہ نصیب ہو جائے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، تو یہ صرف اللہ کی رضا پہ راضی رہنا نصیب نہیں ہوگا، سکون بھی نصیب ہوگا، سجدوں کی لذت بھی نصیب ہوگی، قرآن پاک کی محبت بھی نصیب ہوگی، محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کا جذبہ بھی بیدار ہوگا۔ آپ یقین کریں زندگی خوشی خوشی گزر جائے گی، کوئی لمحہ تکلیف نہیں دے گا، کوئی بندہ تکلیف نہیں دے گا، کوئی آزمائش پریشان نہیں کرے گی، آنے والا کوئی دکھ بھی دکھ نہیں رہے گا۔ اگر رب کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جو ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتے تھے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، کیوں کہ راضی ہیں رب کی رضا پہ۔ اس نے جہاں رکھا ہے، جس حال میں رکھا ہے، اس نے کرم سے ہی رکھا ہے، اس نے فضل سے رکھا ہے، تو رب کی رضا پہ راضی رہیں، اس کے فیصلوں پہ راضی رہیں۔ وہ جس حال میں رکھے، جس مقام پہ رکھے اور جس معیار میں رکھے۔ یہ دیکھیے یہ آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے۔ یہ نا بہت بڑا فلسفہ ہے رب کی رضا پہ راضی رہنے کا۔ یہ آیت کریمہ میں سمجھتا ہوں اگر کسی بندے کو پوری طرح یہ سمجھ آ جائے نا تو پھر عقیدہ توحید بھی پکا ہو جائے گا، اس کا نظریہ اپنے رب کی رضا پہ مستحکم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا انداز دیکھیے رب کریم کا اپنے بندوں پر کرم کرنے کا اور سمجھانے کا۔ فرمایا کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر نہ جہاد فرض کیا گیا ہے اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہی ہو، چاہے تمہیں اچھا نہ لگے۔ کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرمایا تم پر جہاد ضروری قرار دیا گیا ہے، لڑنا اللہ کی راہ میں تم پر ضروری ہے، فرض ہے، اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہو۔ اور پھر آگے پتہ کیا فرمایا، حد کر دی۔ بڑی بڑی دنیا میں لوگ معرفت ڈھونڈ کے لائیں گے پر دم توڑ جائے گی۔ کیا سمجھایا ہے اور کیا معرفت دی ہے اپنے بندے کو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، فرمایا قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ تمہیں ناگوار گزر رہی ہے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بڑی پسند آئے اور تمہارے حق میں بری ہو۔ تو جئیں کیسے، گزارا کیسے کریں؟ رب نے خود فرمایا گزارا اس طرح کرو کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، لہٰذا وہ جو تمہارے حق میں فیصلہ کرے اسے قبول کرو،
جیو جیو اس طرح جیو، یہ جان کر جیو، اس کو پڑھ کر جیو، اس کو دل پر لکھ کے جیو کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم جانتے نہیں ہو۔ تو رب جو جانتا ہے وہ تمہارے حق میں وہی فیصلہ فرماتا ہے، جو بہتر ہوتا ہے وہی تمہارے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ یہ آیت مضبوط کرتی ہے بندے کو، طاقتور کرتی۔